ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن فقلت أنا يا رسول الله فأخذ يدي وعد خمسا اتق الله اتق المحارم تكن أعبد الناس وارض بما قسم لك تكن أغنى الناس وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا وأحب لأخيك ما يحب لنفسك تكن مسلما ولا تكثر الزحف فإن كثرة الزحف تميت القلب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگوں اور بھائیوں، یہ حدیث اپنے مضمون کے اعتبار سے انتہائی اہم اور قیمتی ہے. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک صحابی جو بڑے مشہور صحابی ہیں، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ آقا نامدار علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس لگی ہوئی تھی اور اس مجلس میں آپ نے ایک مختصر سی تقریر فرمائی. اور تقریر کیا تھی؟ ایک بڑی قیمتی نصیحت تھی. آپ نے فرمایا من یأخذ عنی ہؤلاء الکلمات، کون ہے جو مجھ سے ان باتوں کو لے لے اور اس پر عمل کرے، او یعلم من یعمل، یا ایسے لوگوں کو سکھلا دے جو جاننے کے بعد، سیکھنے کے بعد اس پر خود عمل کرے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ موقع بڑا غنیمت تھا. میں فوراً کھڑا ہو گیا اور فرمایا کہ انا یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیغمبر، اس کام کے لیے میں تیار ہوں. آپ مجھے بتلائیے، میں خود اس پر عمل کروں گا اور دوسروں کو بھی بتلاؤں گا تاکہ عمل کریں. حضور نے میرا ہاتھ پکڑ لیا. ہاتھ کا پکڑنا در حقیقت
بات کی اہمیت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جب کوئی بات بڑی اہم ہوتی ہے، قیمتی ہوتی ہے، تو ہاتھ پکڑ کر اسے سمجھایا جاتا ہے، بتلایا جاتا ہے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آقا نے میرا ہاتھ پکڑا اور 5 چیزیں بیان فرمائی، گن کے بتائیے، 1 2 3 4 5، یعنی گن کے بتائیے۔ اور یہ گننا اس لیے تاکہ یاد رہے، ذہن میں رہے۔ جس طرح سے ایک استاد اپنے شاگرد کو کوئی بڑی قیمتی چیز سکھلاتا ہے تو بار بار اس کو دہراتا ہے، متوجہ کرتا۔ باپ اپنی اولاد کو کسی کام پہ لگاتا ہے تو کہتا ہے کہ دھیان سے کام یاد کر لو، پہلا کام، دوسرا کام، تیسرا کام، چوتھا کام۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام 5 باتوں کو گن کے بتا رہے ہیں۔ پہلی بات آپ نے فرمائی، اتق المحارم تکن اعبد الناس۔ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے، اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بچ جاؤ، تم سب سے بڑے متقی، عابد و زاہد بن جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سی ایسی چیزیں ہیں جسے حرام کیا ہے۔ قرآن پاک میں جس کا تذکرہ آیا، جن کو محرمات کہا جاتا ہے، اور کچھ چیزیں وہ ہیں جنہیں حلال کیا گیا۔ جیسے اللہ نے فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا۔ اللہ نے تمہارے لیے تجارت کو، خرید فروخت کو جائز اور حلال کیا ہے، اور سود کو حرام کیا ہے۔ سود ہے کیا؟ آج مسلمان، میں غیروں کی بات نہیں کرتا، مسلمان بھی جانے انجانے میں سود کے اندر مبتلا ہو رہا ہے۔ طرح طرح کی اسکیمیں، طرح طرح کے کاروبار کے پروگرام سامنے آتے ہیں، اور اس میں نفع دکھلایا جاتا ہے کہ دیکھو اس میں اتنا نفع، اس میں اتنا نفع، اس میں اتنا نفع۔ وہ کس چیز کا نفع ہے؟ وہ حرام کے ذریعے غلط اور ناجائز طریقے سے آتا ہے، اور اس کو تجارت کہا گیا۔ اللہ فرماتے ہیں احل اللہ البیع وحرم الربا۔ سود کیسا کیوں نہ ہو، تھوڑا ہو زیادہ ہو، اللہ نے حرام کیا۔ کاروبار کرو، کاشتکاری کرو، ملازمت کرو، مزدوری کرو، یہ اللہ تعالیٰ نے یہ جائز راستے رکھے ہیں، اور اس کے ذریعے چاہے جتنا نفع تم کما سکتے ہو کماؤ۔ اسلام کے اندر کاروبار کی کوئی حد نہیں ہے۔ ابھی میں نے 2 دن پہلے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ صحابہ اکرام میں کتنے صحابی ایسے تھے جو مکے اور مدینے کے بڑے کاروباری تھے۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بتایا تھا کہ جب ان کا انتقال ہوا تو 52 کروڑ کا صدقہ چھوڑ دیا، لیکن وہ حلال اور جائز طریقے پر۔ سود کہتے کسے ہیں؟ سود کہتے ہیں اخذ مال بغیر عوض، بغیر عوض کے کسی کا مال لے لینا، بغیر بدلے کے کسی کا مال لے لینا۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کاروبار کرتے ہیں، ساڑی کا کام کریں، کاغذ کا کام کریں، رنگ کا کام کریں، تو ایک طرف یہ ہے کہ سامان کے بدلے آپ قیمت لے رہے،
ایک ساڑی کی قیمت 100 روپے لے رہے ہیں، 200 لے رہے ہیں، 1000 لے رہے ہیں، 500 لے رہے ہیں، یہ آپ کے لیے جائے، نفع کی کوئی حد نہیں ہے، آپ چاہے جتنا کما سکتے ہو کما لیں، لیکن سود کہتے ہیں معلوم بأخذ مال بغیر عوض، بغیر بدل کے مال لے لینا۔ آپ نے کسی کو 10 روپیہ دیا، اب آپ یہ کہیں کہ جب ہم کو واپس کرو گے تو 11 دینا پڑے گا، تو یہ 1 روپیہ جو ہے اس کا کوئی بدل نہیں ہے، یہ سود ہے۔ آپ نے 10 کلو کسی کو گیہوں دیا اور کہا کہ ہم تمہیں دے رہے ہیں 1 مہینے کے بعد 11 کلو ہم گیہوں لیں گے، یہ 1 کلو جو آ رہا ہے اس کا کوئی بدل نہیں۔ اللہ نے حرام قرار دیا۔ ایک مرتبہ یہی حضرت ابو ہریرہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خیبر سے بڑی اعلیٰ درجے کی کھجور لے کر آئے حضور کو ہدیہ دینے کے لیے، اور یہ سوچ کر لے آئے کہ آقا کے سامنے پیش کرنی ہے، اچھا سے اچھا سامان ہونا چاہیے۔ اللہ کے پیغمبر نے دیکھا بہت اعلیٰ درجے کی کھجور تھی، اعلیٰ درجے کی کھجور تھی، حضور نے فرمایا اکل تمر خیبر ہکذا، کیا خیبر کی ساری کھجوریں ایسی ہی ہوتی ہیں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ نہیں، ایسی نہیں ہوتی، بات یہ ہے کہ میں نے 2 سا، یہ عرب کا ایک وزن ہے، 2 سا درمیانی درجے کی کھجور دے کر قیمتی والی کھجور 1 سا لے لیا، یہ سوچ کر کہ آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے، یعنی آپ یوں سمجھو کہ 2 کلو کھجور دیا اور اس کے بدلے میں 1 کلو کھجور لے لیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ انور بدل گیا اور آپ نے فرمایا اوہ عین الربا، اوہ عین الربا، ارے یہی تو سود ہے، یہی تو سود ہے، یہ تم نے کیا کیا؟ ایک جیسے مال کے بدلے اسی جیسا مال کمی بیشی کے ساتھ، یہ جائز نہیں ہے۔ سود کی بڑی تفصیل ہے، میں تو بیان یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو حلال کیا ہے، کچھ چیزوں کو حرام کیا ہے۔ کاروبار ہم کرتے ہیں، بہت سے لوگ اللہ نے انہیں نوازا ہے، سیونگ اکاؤنٹ یا ایف ڈی کرتے ہیں، فکس ڈپازٹ، اور پھر گورنمنٹ کی اور سرکار کی پالیسی کے مطابق اس کے انہیں انٹرسٹ ملتا ہے۔ اگر آپ نے 1 لاکھ روپیہ سیونگ میں ڈالا تو آپ کو مہینے کے اعتبار سے یا 3 مہینے پر آپ کے اکاؤنٹ میں انٹرسٹ کی رقم آتی رہے گی۔ اسلام میں جائز نہیں ہے آپ نے 5 لاکھ روپیہ ڈپازٹ کر دیا کہ ہم 2 سال کے لیے یا 5 سال کے لیے یا 3 سال کے لیے ڈپازٹ کر دیا، اب گورنمنٹ کی یہ پالیسی ہے کہ جب آپ واپس لیں گے تو مثلا 5 لاکھ روپیہ ہے تو 5.5 ملے گا، تو یہ 5 لاکھ کے ساتھ جو 50,000 آ رہا ہے یہ سود ہے۔ وہ مسئلہ الگ ہے کہ بینک سے اس سودی رقم کو لے لیا جائے یا چھوڑ دیا جائے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ موجودہ حالات کے تناظر میں فقہاء کرام نے یہ کہا کہ اگر آپ کا سیونگ اکاؤنٹ ہے یا ایف ڈی کیا ہوا ہے اور آپ کو وہ رقم آتی ہے تو آپ بینک میں اسے چھوڑو مت، اسے نکال لو، اسے لے لو اور لے کر کسی غریب محتاج پریشان حال کو دے دو بغیر نیت ثواب کے، یعنی اس پر ثواب نہیں ملے گا، تم خود بھی اسے استعمال نہیں کر سکتے، اپنے اوپر
اپنی اولاد پر، اپنے کاروبار میں اسے لگا نہیں سکتے اس لیے کہ یہ حرام ہے۔ ہاں کوئی ضرورت آ گئی، کسی ضرورت میں آپ اس کو استعمال کر لیجئے، بینک میں نہ چھوڑیے تاکہ آپ کا دشمن، آپ کا مخالف اس پیسے کو آپ کے خلاف استعمال کرے، یہ مسئلہ الگ ہے۔ لیکن بہرحال جو حرام ہے وہ حرام ہے۔ احل اللہ البیع وحرم الربا، جو آدمی اپنے کو حرام سے بچا لے، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ آج کے زمانے اور وقت کا عابد اور متقی اور پرہیزگار ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی ایک صحابی ہیں، بالکل نوجوان بچے تھے حضور کے سامنے، بیٹے بھی صحابی، باپ بھی صحابی، نعمان بھی صحابی، بشیر بھی صحابی، حضور کے زمانے میں بڑی کم عمر کے آدمی ہیں، لیکن اس زمانے کے بچے بھی حضور کے صحبت میں رہتے اور حضور کی باتوں کو سنتے اور اسے بعد میں بیان کرتے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک حدیث بیان کی اپنے شاگردوں کے سامنے، فرمایا کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے آقا مدنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، یا یہ فرمایا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے یہ فرمایا، کیا فرمایا؟ الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات فمن اتقى الشبہات فقد استبرأ لدینہ وعرضہ۔ لمبی حدیث، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو حلال کیا ہے وہ بھی بالکل کھلا ہوا ہے، بالکل واضح ہے، والحرام بین، اور اللہ نے جو چیز حرام کی ہے وہ بھی بالکل واضح ہے۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنصیحۃ وما اکل السبع منه وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام۔ اللہ نے بالکل وضاحت کے ساتھ مردار حرام، خون حرام، بتوں کے نام پر تیر نکالنا حرام، بتوں کے نام پر قربانی کرنا اور اس قربانی کو کھانا حرام، یعنی ساری چیزیں بیان کی، واضح چیز ہے، کھلی ہوئی چیز ہے، اور فرمایا اللہ نے حلال اور حرام کو وبینہما مشتبہات، اور حلال اور حرام کے درمیان کچھ ایسی چیزیں ہیں جو مشتبہ ہیں۔ مشتبہ کا کیا مطلب؟ مشتبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک پہلو سے دیکھو تو حلال سمجھ میں آتا اور ایک پہلو سے دیکھو تو حرام، یعنی اس کا حلال ہونا بھی بالکل صاف نہیں، اس کا حرام ہونا بھی بالکل صاف نہیں۔ ایسے موقع پر علماء، فقہا اور مفتیان اکرام کی ضرورت پیش آتی ہے تو ان سے مسئلہ پوچھا جائے، تو فرمایا کہ حلال اور حرام کے بیچ میں کچھ مشتبہ چیزیں ہیں، اب جن کے دل میں کھوٹ ہوتا ہے، مال کی لالچ اور حرص و حوث ہوتی ہے، وہ توجیہ اور تعویل سے اس کو جائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کہیں سے کوشش کرتے ہیں کہیں سے گنجائش نکل جائے، لیکن نبی کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فَالْمُتَّقِي مَن يَتَّقِ الشُّبْهَاتِ، آپ نے فرمایا فقط کہ متقی وہ ہے، پرہیزگار وہ ہے جو ایسی مشتبہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لے، اس کے بھی قریب نہ جائے، اس لیے کہ فَمَنِ اتَّقَى الشُّبْهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، جس نے مشتبہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچایا، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ اس نے اپنے دین کو بھی بچایا، اپنی آبرو کو بھی بچا دیا۔ اسی لیے میرے دوستو، دین کے اندر توجیہ اور تعویل نہ کیا کرو، کھینچ تان نہ کیا کرو،
کہ کہیں کسی مولوی یا مفتی سے کوئی گنجائش کا فتویٰ نکل آئے. یہ دینداری اور تقوی کے خلاف ہے. بس ایسی مشتبہ چیزوں سے بچنا چاہیے. میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں کہ آپ دنیا کے معاملوں میں ایسی مشکوک چیزوں سے کتنا بچتے ہیں. مثال کے طور پر آپ نے ایک دوا خریدی، سیرپ لیا، اور اس پر نیچے مہین سے لکھا ہوتا ہے ایکسپائرنگ ڈیٹ، یعنی یہ نومبر سن 2022 میں اس دوا کی تاریخ ختم ہو جائے گی، اب یہ مفید ہونے کے بجائے نقصان دہ ہوگی. ہر دوا پر ایکسپائرنگ ڈیٹ لکھی رہتی ہے. تو آپ یہ بتائیے کہ اگر نومبر کے مہینے میں وہ ایکسپائرنگ ڈیٹ والی دوا آپ کو دی جائے کہ اسے کھا لو، یہ بہت قیمتی سیرپ ہے، بڑا مفید ہے، تو آپ کہو گے کہ نہیں خطرے سے خالی نہیں. اگر سے ابھی 10 دن بچا ہے لیکن پھر بھی خطرے سے خالی نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ دوا زہر میں تبدیل ہو چکی ہو، لہذا ہم نہیں کھاتے، ہم تو فریش دوا لے کر کھائیں گے. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، غور سے کرو اس بات پر کہ دنیا کے معاملے میں آپ اتنے محتاط اور دین کے معاملے میں اتنے غیر محتاط کہ سوچتے ہو کہ کہیں کسی عالم سے، کسی مفتی سے کوئی گنجائش نکل آوے. یہ کہاں کا دین ہے اور کہاں کا تقویٰ ہے؟ آج بہت سے لوگ کاروبار کرتے ہیں، کاروبار میں مال بنواتے ہیں، پالش کا کام کرتے ہیں، مال کی ڈائی کا کام کرتے ہیں، نٹ جڑنے والا کام کرتے ہیں. اور آج غیر مسلموں کے یہاں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ان کے یہاں فیگر ہو، تتلیاں ہوں، مورتیاں ہوں، منڈپ بنے ہوئے ہوں، شادیوں کا پروگرام ہو، وہ ڈیزائن بنی ہوئی ہے اور اس کی بڑی مانگ اور بڑا نفع دیتی ہے. میں کتنی مرتبہ آپ سے کہہ چکا ہوں کہ ایسے مال پر رنگائی، پالش، نٹ کا جڑنا، ایسے مال کا خریدنا بیچنا چاہے کتنا فائدہ شریعت میں حرام ہے، حرام ہے، جائز نہیں. لیکن ماڑی والا کہتا ہے کہ ہم کیا کریں، ہمیں گدی سے یہی ملتا ہے. رنگائی والا کہتا ہے کہ ہمیں گدی سے یہی ملتا ہے. ارے بھائی، اپنے ایمان اور اللہ پر بھروسے کو مضبوط کرو. کہہ دو کہ ہم یہ مال نہیں لیتے، ہمارے دھرم، ہمارے مذہب کے اندر یہ جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے، ہم یہ نہیں کریں گے. آپ ہمیں دوسری ڈیزائن کا مال دیجیے. رازق وہ نہیں ہے، رزاق وہ نہیں ہے. رزاق اوپر بیٹھا ہے، ایک در سے نہیں، وہ در سے دے گا. اپنے یقین، اپنے اعتماد کو مضبوط کرو. یہ طے کر لو کہ ہم غلط کام نہیں کریں گے، حرام کاروبار نہیں کریں گے. ہمیں 10 کی جگہ 20 کی جگہ 40 کیوں نہ ملے، لیکن اللہ نے حرام کیا، میرے نبی نے منع کیا ہے، ہم اس کے قریب نہیں جائیں گے. مسلمانوں کے اندر میرے پاس خبریں ہیں کہ بہت سے لوگ اپنے لوگ ہیں جو ڈائی، پالش اور ایسا مال بنواتے اور بیچتے ہیں. یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ حرام کما رہے ہیں. اور حرام غذا سے جو جسم پلے گا، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ وہ جنت میں نہیں جائے. حرام غذا سے پلنے والا جسم تو جہنم کا مسئلہ ہے. اپنے کو بچاؤ. بخاری شریف میں ایک روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی، فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک شخص سے ملاقات ہوئی مدینے میں. گفتگو ہوئی. ابن عباس نے پوچھا کہ تم کیا کرتے ہو، تم کیا کرتے ہو، تمہارا کاروبار کیا ہے، ذریعہ معاش کیا ہے؟ اس نے کہا، آج کی زبان میں یہ سمجھو کہ میں ڈیزائنر ہوں، میں نقشے بناتا ہوں، میں ڈیزائن بناتا ہوں
اور میں جانوروں کی تصویریں بناتا ہوں، انسان کی تصویریں بناتا ہوں اور بڑے اچھے لتے کے ساتھ اسے بیچتا ہوں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے سنا تو فرمایا کہ تم یہ کیا کرتے کہہ رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس طرح کی جاندار کی تصویروں کے بنانے کو حرام قرار دیا، تمہاری کمائی تمہارا نفع سب حرام۔ دیکھو وہ دیہاتی تھا، اس نے جب یہ سنا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے کہ کسی جاندار کی تصویر کو بنانا اور اس کے ذریعے اپنی نفع کمانا یا اس کو اپنے کاروبار کا ذریعہ بنا حرام۔ بخاری کی روایت میں یہ ہے کہ اس نے اتنا سننا تھا کہ اس نے مارے دہشت کے کپکپی تاری ہو گئی، تھر تھر کانپنے لگا اور دہشت کے مارے اس نے اپنے گریبان چاک کر لیے، پھاڑ لیے اور جنگل میں دوڑ کر بھاگ رہا ہے دوڑتے ہوئے، ہائے میں تو ہلاک ہو گیا، ہائے میں تو برباد ہو گیا، میں کب سے یہ کام کر رہا ہوں اور مجھے یہ پتا نہیں تھا کہ یہ چیز حرام ہے۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے اسے بلایا، اب بلا کر اسے سمجھایا کہ گھبراؤ مت، اگر تمہیں اللہ نے نقشہ بنانے کا اور ڈیزائننگ کا ہنر دیا ہے، تم پہاڑ کی تصویر بناؤ، تم درختوں کی تصویریں بناؤ، تم اور اللہ کے قدرت اور اللہ کی نشانیاں جو ہیں ان کی بناؤ، ان کے ذریعے کاروبار کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے اگر تمہاری روزی مقدر کی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے بھی تمہیں روزی۔ میرے بھائی سمجھو، وہ ان پڑھ تھا، دیہات کا رہنے والا تو اسے پتا نہیں تھا، لیکن جب اللہ کے نبی کا یہ ارشاد اس نے سنا تو تھر تھر کانپ رہا ہے خوف اور دہشت کے مارے کہ یہ میں نے کیا کیا۔ اور آج ہم مسلمان سنتے ہیں، بار بار سنتے ہیں، ہمارے دل میں خوف خدا پیدا ہے۔ ہم تو فیگر والے مال کو بیچتے بھی ہیں، رنگتے بھی ہیں، پالش بھی کرتے ہیں۔ اللہ کے لیے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنی روزی کی برکت کو ختم مت کرو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ نے حرام پیسے میں برکت نہیں رکھی، حرام پیسے میں برکت نہیں ہے۔ بظاہر نظر تو آئے گا کہ بہت رہا ہے، لیکن اس کے اندر خیر نہیں، اس کے اندر برکت نہیں۔ حلال کے اندر اللہ نے برکت رکھی ہے، حلال کو اللہ تعالیٰ بڑھاتے ہیں، حرام کو ملیا میٹ کرتے ہیں۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو، حرام کو ملیا میٹ کرتے ہیں، برباد کرتے ہیں، اور صدقات اور خیرات کو ترقی دیتے ہیں، اس کو بڑھاتے ہیں، اسے آگے بڑھاتے ہیں۔ میرے بھائی حرام سے بچنا یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ گناہ سے بچ جاؤ۔ اللہ نے جس چیز سے منع کیا، اللہ نے جھوٹ سے منع کیا، اپنی زبان کو جھوٹ سے بچا لو۔ اللہ نے غیبت سے منع کیا، اپنی زبان کو غیبت سے بچا لو۔ اللہ تعالیٰ نے حسد سے، کینے سے، تکبر سے، جو دل کی بیماریاں ہیں، جو دل میں رکھتی ہے، حسد، کینہ، کبر، بغض، عداوت، شہرت اور ناموری کا جذبہ، یہ ساری وہ بیماریاں ہیں جو دل کو لگتی ہیں۔ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنی زبان کو سچی بناؤ، اپنی نگاہ کی حفاظت کرو، اپنے کان کی گناہ سے، گانے بجانے سے حفاظت کرو۔ جس طرح سے جھوٹ کا بولنا حرام ہے، جس طرح سے غیبت کا کرنا حرام ہے، جھوٹ کا سننا اور غیبت کا سننا بھی ویسے ہی۔ آج اگر کسی کی شکایت، کسی کا عیب، کسی کا مذاق اگر ہمیں کوئی بتائے تو ہم کان میں بڑا مزہ لے کر سنتے ہیں، کہتے ہیں اچھا پھر کیا ہوا، تو پھر کیا ہوا، مزہ آتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا کہ نہ غیبت کا کرنا بھی حرام اور غیبت کا سننا بھی حرام، سود کا لینا بھی حرام، سود کا کھانا بھی حرام، سود کا کھلانا بھی حرام، سود کی تحریر بھی حرام۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ
مسلم شریف کے اندر روایت موجود ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ وقالہم سواء او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے لعنت بھیجی ہے ان لوگوں پر، سود کھانے والے پر، سود کی رقم کھلانے والے پر، سود کے معاملات کو، سود کے لین دین کو لکھنے والے پر، سودی معاملات کی گواہی دینے پر، سب پر آقا نے لعنت بھیجی اور فرمایا کہ ہم سوا، گناہ کے اندر سب برابر ہیں۔ اسی کو مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، اللہ نے جس چیز کو حرام کیا ہے، اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بچ جاؤ، تم دنیا کے عابد اور ظاہر اور عبادت گزار انسان بن جاؤ۔ ایک آدمی بہت نفلیں نہیں پڑھتا، تہجد، اوابین، اشراق، چاش نہیں پڑھتا، تسبیحات کا بہت زیادہ اہتمام نہیں ہے، بس فرض، واجب، سنت مؤکدہ کو ادا کرتا ہے، لیکن وہ صحیح کاروبار کر رہا ہے، صحیح تجارت کر رہا ہے، اور دین دیانتداری کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ تجارت کرتا ہے، اللہ تعالی کے نزدیک وہ انسان ایسے لوگوں سے بہتر ہے جو بہت عبادت کرتے ہیں لیکن ان کا کاروبار مشغول ہے، معاملات کے ساتھ نہیں، معاملات کے کھڑے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسا آدمی جو صرف فرض، واجب اور سنت مؤکدہ کا اہتمام کرتا ہے اور صرف دنیا کے کاروبار کرتا ہے، ملازمت ہے، زراعت ہے، تجارت ہے، کسی شعبہ زندگی کے اندر مبتلا ہے، لگا ہوا ہے، اسی کو اللہ کے نبی نے فرمایا التاجر الصدوق الامین مع الشہداء والصالحین، جو آدمی ایماندار ہے اور ایمانداری کے ساتھ کاروبار کرتا ہے اور سچا کاروبار کرتا ہے، صدوق اور امین، سچا بھی ہے اور پوری ایمانداری کے ساتھ کام کرتا ہے، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا مع الشہداء والصالحین، میدان محشر میں اس کو اللہ تعالی شہداء اور صالحین کے ساتھ اس کا حشر فرمائے۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی نے فرمایا یہی بات ذرا بدلا ہوا انداز ہے، التاجر الصدوق الامین مع السفرة الکرام البررہ، او کما قال، ایماندار، دیانتدار، سچا کاروباری اللہ کے یہاں میدان محشر میں اللہ کے مقبول اور نیک اور متقی لوگوں کے ساتھ۔ تجارت خود بہت بڑی عبادت ہے، لیکن ایمانداری، دیانتداری، سچائی، حرام سے بچ کر کے، جو حرام سے بچ کر حلال کماتا اور اپنی اولاد کو حلال کھلاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کی اولاد کو صالح بناتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ایک حدیث میں کہ جو بندہ ایک لقمہ حرام، ایک لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے 40 دن تک اس کا کوئی عمل مقبول نہیں۔ ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور انٹرسٹ بھی کھا رہے ہیں، سودی بیاجی لین دین بھی کر رہے ہیں، اور خوب نماز بھی ہو رہی ہے، خوب تسبیح ہو رہی ہے، نبی اللہ کا نبی فرماتا ہے کہ 40 دن تک اس کا کوئی عمل، کوئی عبادت مقبول نہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کی حلال پاکیزہ کمائی، کبھی اگر نادانی سے دھوکہ ہو گیا اور حرام کہہ کہ کوئی لقمہ ان کے پیٹ میں چلا گیا، انگلی ڈال ڈال کر
الٹی کرتے تھے اور اس کو نکالتے تھے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے. ایک مرتبہ ان کے خادم نے گھر میں فاقہ تھا, کہیں سے گوشت لے آئے, شاید وہ بکری یا مرغی کا گوشت تھا, گھر میں فاقہ تھا, بنا کھایا گیا. حضرت ابو بکر نے پوچھا اپنے غلام سے کہاں سے لائے؟ کہا کہ محلے میں ایک مرغی یا بکری ٹہل رہی تھی, میں نے مالک سے کون ہے پتا کیے بغیر میں لایا, آپ کے گھر میں فاقہ تھا, آپ فاقے سے تھے تاکہ آپ کھا لیں. اتنا سننا تھا کہ انگلی ڈال ڈال کر اپنے اس کھانے کو جو اندر جا چکا تھا جتنا نکال سکتے تھے نکالا. یہ تقویٰ تھا, یہ پرہیزگاری تھی. میرے بھائیو, نبی کی بات بڑی مختصر ہوتی ہے. اتق المحارم تکن اعبد الناس, اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بچ جاؤ, تم دنیا کے متقی پرہیزگار انسان بن جاؤ گے. آگے آپ نے فرمایا دوسری چیز وَرْضَ بِمَا قُسِمَ لَكَ, یہ موضوع بھی بہت اہم ہے. اللہ کا نبی فرماتا ہے کہ جو تمہاری تقدیر میں, جو تمہاری قسمت میں آیا اور جتنا تمہیں ملا, اللہ کے فیصلے پہ راضی ہو, اور یہ سوچو کہ ہمارے مقدر میں اتنا ہی تھا. اللہ کے فیصلے پر راضی ہونا یہ بہت بڑی نعمت ہے. آج پھر طمع, لالچ, ایک دوسرے سے آگے بڑھنا, دنیا میں, دین میں تو ہم آگے بڑھنے کی کوشش کرتے نہیں, دنیا میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا, اس کا کاروبار اتنا ہے تو ہمارا اتنا ہو جائے, وہ اتنا کماتا ہے تو ہم اتنا کمائیں. اور پھر جب پھر تو ہوس بڑھتی ہے تو آدمی گناہ اور غلط کام میں مبتلا ہوتا ہے. جھوٹ کا بھی سہارا لے گا, دھوکے کا بھی سہارا لے گا, بے ایمانی اور بددیانتی کا بھی سہارا لے گا, اس لیے کہ طمع, لالچ اس کے دل کے اندر گھسی ہوئی ہے کہ ہم دنیا میں آگے بڑھ جائیں. نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ شان ایمان کے خلاف ہے. تمہارے پاس کم ہے, اللہ کے فیصلے پر راضی رہو. دیکھو ایک چیز یاد رکھو, دو چیزیں ہیں, ایک ہے قدر, ایک ہے شکر. جس انسان کے اندر قدر اور شکر آ گیا, یہ سمجھ لو کہ وہ اپنے وقت کا ولی ہے. قدر کا مطلب یعنی اللہ کی دی ہوئی نعمت کی قدر کرو. اللہ کی نعمت صرف پیسہ نہیں ہے, اللہ کی نعمت صرف کاروبار نہیں ہے, اللہ کی نعمت صرف اچھے عالیشان مکان نہیں ہے, باغ بغیچے نہیں ہے. ہم تو اسی کو نعمت سمجھتے ہیں. میرے بھائی, اللہ کی کچھ نہ ہوں گے, آپ کا جسم سلامت ہے, آنکھ سلامت, ہاتھ سلامت, پاؤں سلامت, دل اور دماغ سلامت, زبان سلامت, یہ سمجھ لو کہ اللہ کی اتنی بڑی دولت آپ کے پاس ہے کہ دنیا میں اس دولت کا کوئی بھاؤ نہیں لگا سکتا. تو قدر اور شکر, اللہ کی نعمت کی قدر کرو, اور اللہ جو نعمت عطا فرما دے اس پر شکر کرو. تو دیکھو قدر اور شکر سے اللہ تمہیں کیا دیتا ہے. حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام نبی بھی ہیں, بادشاہ بھی ہیں, باپ بھی بادشاہ, بیٹا بھی بادشاہ. حضرت داؤد والد ہیں, حضرت سلیمان بیٹے ہیں. باپ بھی بادشاہ, بیٹا بھی بادشاہ, اب نبی بھی ہے. لیکن انہوں نے اپنی نسلوں کو کیا نصیحت کی ہے, اپنی اولاد کو کیا وصیت کر کے گئے ہیں.
قرآن کہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے نقل کیا، اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور، اے داؤد کی اولاد تم اللہ کا شکر ادا کیا کرو، اس لیے کہ شکر کرنے والے لوگ بہت مختصر ہیں، بہت کم ہیں۔ تو قدر اور شکر یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس موضوع پر گھنٹوں گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن مجھے وقت کا بھی خیال رکھنا ہے۔ بس میں مختصر میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے فیصلے پر راضی رہو۔ ایک آدمی کروڑ پتی ہے، رہا کرے، آپ لکھپتی ہیں، رہا کریں، اور آپ جو ہے اس کے نیچے کے رہا کریں، اللہ کے فیصلے پر راضی۔ اسی کو کہتے ہیں قناعت، اسی کو کیا کہتے ہیں؟ قناعت کہتے ہیں، اور قناعت یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آج ہمارے اندر قناعت نہیں ہے، اور یہی وہ چیز، قناعت کا نہ ہونا آج ہمیں ہلاک اور برباد کیے ہوئے۔ ہم پریشان، وہ اتنا مال بیچ رہا ہے، وہ اتنا کما رہا ہے، اس کے پاس 4 مکان، ایسے باغ، اور ہمارے پاس ایک بھی قاعدے کا مکان نہیں۔ یہ سوچ آج ہمیں دنیا میں سکون سے جینے نہیں دیتی۔ آج ہم دل کا سکون اٹھا ہوا ہے، کیوں؟ اسی لیے کہ ہمارے اندر حرص و طمع ہے، قناعت اور قدر اور شکر نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھا کرو، اور دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھا کرو۔ اگر تم دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو گے، کبھی تمہیں اپنے آپ سے شکوہ نہیں ہوگا۔ میں ایک واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ، بڑے مشہور، بڑے عابد و ظاہر اور بڑے صاحب فن گزرے ہیں شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ۔ ایک مرتبہ وہ کہیں جا رہے تھے اور غربت کا موقع تھا، ان کے پاؤں میں چپل نہیں تھی، ننگے پاؤں چل رہے۔ شیخ سعدی کے پاس گھر میں چپل نہیں، ننگے پاؤں جا رہے۔ ان کے دل میں احساس ہوا کہ یا اللہ، لوگ کیسے اچھے اچھے جوتے اور چپل پہن کے چل رہے ہیں، میرے پاس تو چپل بھی نہیں، چپل بھی میرے پاس نہیں۔ دل میں احساس، چلتے رہے، آگے بڑھے، ایک ایسے شخص سے ملاقات ہوئی جس کا پاؤں کٹا ہوا تھا اور وہ سرین کے بل زمین پر گھسٹ کے چل رہا تھا۔ شیخ سعدی کی جب نظر اس مجبور انسان پر پڑی، آنکھ سے آنسو آ گیا اور دل سے بے قرار ہو گئے، اور فرمایا کہ اے پروردگار، آپ کا بڑا احسان ہے، بڑا کرم ہے، دیکھو اس بیچارے کے تو پاؤں بھی نہیں ہے، وہ زمین پر کمر کے ذریعے اور سرین کے ذریعے گھسٹ کر چل رہا ہے۔ اے اللہ، آپ نے میرا پیر سلامت رکھا، یہ آپ کا کرم۔ ابھی چپل نہ ہونے کا شکوہ تھا، لیکن اپنے سے مجبور کو دیکھا تو اللہ کی نعمت اور اللہ کی نعمت یاد آ گئی۔ میرے بھائیوں، اس بات کو ذہن میں رکھو، ورث بما قسم لک، اس جملے کو اپنے دل میں اتار لو کہ اللہ نے جو دیا، جتنا دیا، اس پہ راضی اور خوش رہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، لو توکلتم علی اللہ حق توکلہ لرزقتم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ آقا کا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لو توکلتم علی اللہ حق توکلہ، اگر تم اللہ پر ویسا بھروسہ کرو جیسا بھروسہ کرنے کا حق ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، لرزقتم کما یرزق الطیر، تو اللہ کی طرف سے تمہیں ایسے روزی دی جائے گی جیسے پرندوں کو دی جاتی ہے۔ پرندہ کیا ہے؟ آگے فرمایا، تغدو خماسا وتروح بطانا،
کہ ہر پرندہ جب اپنے گھونسلے میں صبح کرتا ہے تو بھوکا اٹھتا ہے، لیکن جب پرواز کرتا ہے اڑتا ہے، اور جب رات کو اپنے گھونسلے میں آتا ہے تو اس کا پیٹ بھرا ہے۔ وَتَرُوحُ بِطَانًا، جب واپس لوٹتا ہے تو بھر پیٹ واپس لوٹتا ہے۔ پرندے کا، جانور کا کون سا کاروبار ہے، کون سی ملازمت ہے، کون سی اس کی سروس ہے، کون سا کھیت کرتا ہے؟ لیکن اللہ جب کیڑے مکوڑوں کو کھلا سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ جب پرندوں کا پیٹ بھرتے ہیں، تو کیا حضرت انسان جو اشرف المخلوقات ہے، اگر ہم اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جائیں تو کیا اللہ تعالیٰ ہمیں بھوکا چھوڑے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمارے یقین، ہمارے ایمان اور ہمارے توکل کی کمی ہے۔ ہمیں قناعت پسند ہونا چاہیے۔ اللہ نے زیادہ دیا اس پر بھی اس کا شکر ہے، کم دیا اس پر بھی اس کا شکر ہے، بہت کاروبار چلا اس کا شکر ہے، مندی ہو گئی اس پر بھی اس کا شکر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو ایسے شاکر و صابر بندے بہت پسند ہیں۔ تو اللہ کی نعمت کی قدر بھی کرو اور اللہ کی نعمت کا شکر بھی کرو۔ قدر کیا ہے؟ قدر میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ اسراف اور فضول خرچی سے بچو۔ آپ کروڑوں کا کاروبار کرتے ہیں، بلڈنگیں آپ کے پاس ہیں، پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے آپ کے پاس، آپ ہزاروں چاہے روز خرچ کر دیں، آپ کے پیسے پر، آپ کے کاروبار پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ اللہ کے نبی نے منع کیا ہے۔ اسراف اور فضول خرچی مت کرو، بقدر ضرورت، بوقت ضرورت۔ یہ میرے دو جملے یاد رکھنا، بقدر ضرورت، بوقت ضرورت۔ جہاں جیسا ہو ایسا خرچ کرو، اسراف اور فضول خرچی نہیں۔ صدیق اکبر، عثمان غنی رضی اللہ عنہما مکے کے بڑے تجار، کاروباری، لیکن کفایت شعاری اور سادگی ایسی کہ اللہ اکبر، میں کیا بیان کروں آپ کے سامنے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا آخری وقت ہے، اما عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے والد صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بیمار پڑ گئے، اور جب بیماری بڑھی تو فرض پوچھا کرتے تھے کہ بیٹی عائشہ آج کون سا دن ہے؟ میں بتاتی کہ ابو جان آج فلاں دن ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھ سے پوچھا کہ عائشہ یہ بتاؤ کہ آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس دن دنیا سے تشریف لے گئے تھے؟ آپ کی وفات اپنے رفیق اعلیٰ کے پاس کس دن گئے تھے؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے کہا کہ یوم الاثنین، دوشنبہ کا دن تھا۔ چپ ہو گئے، خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد فرمایا میں سادگی بتا رہا ہوں۔ فرمایا کہ عائشہ جب میرا انتقال ہو جائے گا تو یہ میرے بدن کا جو کپڑا ہے، تہبند اور چادر، اس لیے کہ صحابہ سلا ہوا کپڑا بہت کم پہنتے تھے، ایک چادر نیچے تہبند کی جگہ باندھ لی، ایک چادر اوپر ڈال لی۔ عام طور سے صحابہ کا یہی لباس تھا، حضرت علی تو یہی خاص طور سے پہنا کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ عائشہ جب میری روح نکل جائے، میرا انتقال ہو جائے تو میرے اسی کپڑے کو پاک کر کے اسی میں مجھے کفنا دینا، یہی میرا کفن بنا دینا۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ ابا جان نہیں، ہم تو آپ کے لیے نئے کپڑے کا کفن پہنائیں گے، نیا کپڑے میں آپ کو کفنائیں گے۔ فرمایا کہ بیٹی نہیں، مجھے میرے اسی پرانے استعمال کیے ہوئے کپڑے میں مجھے کفنا دینا، اس لیے کہ نیا کپڑا تو زندوں کے لیے ہے، یہ کپڑا کفن بنا دینا، یہ بدن سڑے گا، پھٹے گا، پھولے گا، خون پیٹ پھکلیں گے، یہ تو برباد ہونے والا۔ یہ سادگی، یہ سادگی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کی دی ہوئی نعمت پر راضی اور خوش رہو۔
اپنے سے اوپر والے کو مت دیکھو، اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو گے گناہ کے اندر مبتلا ہوگے، حرام کام کرو گے حرام کے اندر مبتلا ہو جاؤ گے، معصیت کے اندر، اس لیے کہ لالچ یہ شیطانی چیز ہے اور شیطان غلط راستے پہ چلاتا ہے، ہلاک کرنے والا۔ حدیث پاک میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث مہلکات، تین چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو ہلاک برباد کرنے والی ہے، ان میں ایک یہ ہے کہ فہوى متبع، ایسی خواہش کہ آدمی اس خواہش کا غلام بن جائے، اسراف فضول خرچی، اپنے دولت کی نمائش کہ میں جو پہنوں کسی کے بدن پر وہ کپڑا نہ ہو، میرا جیسا مکان ہو کسی کا ویسا مکان نہ ہو، ہم گدی ایسی بنائیں کہ اس کی جوڑی نہ ملے، ہمارا چپل ایسا ہو کہ مارکیٹ میں تلاش کرتے رہیں کہ چپل کہاں سے لایا، یہ خناس ہے، یہ شیطان کا وسوسہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دولت نمائش کے لیے نہیں دی ہے، اللہ تعالیٰ نے دولت اس لیے دی ہے کہ بوقت ضرورت اور بقدر ضرورت دولت کا استعمال کرو۔ اللہ تعالیٰ، بات بہت لمبی ہے، بس میں اتنے ہی پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حدیث پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں صرف ترجمہ کر دیتا ہوں، آج دو باتیں میں نے بتا دی، اور تیسری بات آقا نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ کا ہاتھ پکڑ کر کے کہ وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اے ابو ہریرہ اپنے پڑوس والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، بہتر سلوک کرنا، تم کامل مومن بن جاؤ گے۔ چوتھی بات آپ نے ارشاد فرمائی وَأَحِبْ لِأَخِيكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو اپنے دینی بھائی کے لیے بھی وہ پسند کرو۔ بھائی سے مراد یہ نہیں کہ رشتے کا بھائی، دینی بھائی، ہر مسلمان کے لیے، چاہے تمہارا رشتہ ہو یا نہ ہو، تم جیسے اپنے لیے سوچتے ہو اپنے دینی بھائی کے لیے بھی وہ سوچو اور وہی پسند کرو۔ تکن مسلمہ، تم کامل درجے کے مسلمان بن جاؤ۔ اب پانچویں چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تُكْثِرِ الظَّنَّ، بہت زیادہ ٹھٹھا نہ لگایا کرو، ہنسی مت کیا کرو زور زور سے، دانت اور منہ کھول کھول کر ہا ہا کر کے ہنسا مت کرو، جسے قہقہہ کہتے ہیں۔ ایک بات اس پہ بتا دوں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پوری زندگی میں قہقہہ نہیں فرمایا، آواز کے ساتھ قہقہہ مار کے نہیں ہنسے۔ یا تو حدیث میں دو لفظ ہے، یا تو یہ ہے تبسم، یا دوسرا لفظ ہے ضحک۔ تبسم کہتے ہیں کہ بس چہرے پر مسکراہٹ آ جائے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی سے بہت خوش ہوتے تھے تو آپ تبسم فرماتے تھے، صحابہ کہتے تبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے تبسم فرمایا، وہ یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں آ گئی اور وہ یوں لب کشا ہوئے کہ گلستان میں حضور کے لبہائے مبارک پر اگر کبھی تبسم مچل جاتا صحابہ باغ باغ ہو جایا کرتے۔ تو یا تو حدیث پاک میں تبسم کا لفظ ہے یا ضحک کا لفظ ہے، اور ضحک عربی کا لفظ جس کا اردو میں مطلب یہ ہے کہ ضحک ایسی ہنسی کو کہتے ہیں کہ اس میں دانت تو سامنے کے نظر آ جائیں، آواز نہ ہو، بغیر آواز کے ہنسنا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم لوگ زیادہ ہنسا مت کرا کرو، قہقہہ مت مارا کرو، اس لیے کہ بہت زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کرنا۔ فإن کثرۃ الضحک تمیت القلب، دل مردہ ہو جاتا ہے۔ ہم دنیا میں پڑے ہوئے ہیں، دنیا ہمارے دلوں میں بسی ہوئی ہے، آخرت سے غافل ہے، آخرت بھولے ہوئے ہیں، اس لیے ہم قہقہہ بھی لگاتے ہیں، ٹھٹھے بھی مارتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس حدیث پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کر لو بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. يا أحدا صمدا الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين صلاة وسلاما دائما أبدا. صلاة وسلاما كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عنه الغافلون. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا ظالمين. إنا كنا ظالمين. إنا كنا ظالمين. ربنا اغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. إنك تقضي ولا يقضى عليك. إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. لك الحمد على ما قضيت. لك الحمد على ما قضيت. لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت. ولك الشكر على ما أعطيت. تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم ألف بين قلوب المسلمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا وانصرنا على عدوك وعدونا. وانصرنا على عدوك وعدونا. إليك رب فحببنا. إليك رب فحببنا. وفي أعين الناس فعظمنا. ومن سيء الأخلاق فجنبنا. وعلى صالح الأعمال فقومنا. وعلى صراطك المستقيم فثبتنا. وعلى أعدائك أعداء الإسلام والمسلمين فانصرنا. وعلى أعدائك أعداء الإسلام والمسلمين فانصرنا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا. وأكرمنا ولا تهنا. وأعطنا ولا تحرمنا. وآثرنا ولا تؤثر علينا. وارضنا وارض عنا. وارضنا وارض عنا.
وارزقنا وارض عنا اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك والنار يا خالق الجنة والنار يا خالق الجنة والنار أجرنا من النار أجرنا من النار اللهم إنا نعوذ بك من النار وسخطه اللهم أدخلنا الجنة مع الأبرار اللهم أدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا رحيم يا رحمن يا كريم يا ستار يا رحيم يا جبار يا خالق يا بار اجرنا من النار. اے اللہ ہم سب کو ہدایت پر چلنے والا بنا دے. اے اللہ ہم سب کو ہدایت پر جما دے. اے اللہ ہم سے اپنے معصیت والے کاموں سے اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. گناہ سے ہر ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ زبان کی بھی حفاظت فرما, آنکھ کی بھی حفاظت فرما, کان کی بھی حفاظت فرما, ہاتھ پاؤں کی حفاظت فرما, دل اور دماغ کی حفاظت فرما. اے اللہ ہم گناہ کے پتلے ہیں. اے اللہ ہم رات و دن گناہ کرتے ہیں. اے اللہ چھوٹی بڑی نہ جانے کتنی گناہیں ہوتی ہیں. اے اللہ آپ غفار ہیں, آپ رحمان ہیں, آپ ستار ہیں. اے اللہ بڑے سے بڑے گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں. اے اللہ آپ قادر مطلق ہیں. اے اللہ ہم آپ کے گناہگار بندے ہیں, آپ ہمارے مالک ہیں. اے اللہ ہماری گناہوں سے درگزر فرما دے. اے اللہ ہمیں اعمال صالحہ پر جما دے. اے اللہ ہماری اولادوں میں نیکی اور صلاح پیدا فرما دے. اے اللہ ہمارے گھر کا ماحول دیندار بنا دے. اے اللہ ہمارے گھروں میں نماز قرآن کو زندہ فرما دے. اے اللہ ہمارے بچوں کی, ہمارے جوانوں کی بری صحبت سے حفاظت فرما, بری سنگت سے حفاظت فرما. اے اللہ ہمیں حلال پاکیزہ روزی عطا فرما. اے اللہ قناعت اور صبر اور شکر والی روزی عطا فرما. اے اللہ آپ نے جو دیا ہے آپ کا کرم ہے. اے اللہ ہم تو اس کے لائق بھی نہیں تھے. اے اللہ ہماری گناہیں تو ایسی تھیں کہ ہمیں کچھ نہ ملتا, لیکن اے اللہ ہزار غلطیوں کے باوجود ہمیں آپ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے. اے اللہ ان نعمتوں کے قدر کی توفیق عطا فرما. اے اللہ مال کے ضیاع سے ہم سب کی حفاظت فرما, فضول خرچی اسراف سے حفاظت فرما, ریاکاری اور نام و نمود سے حفاظت فرما. اے اللہ ہماری دولت کو خیر کے کاموں میں استعمال کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما. گناہ کے مقامات پر جگہوں پر استعمال کرنے سے حفاظت فرما. اے ہمارے پروردگار ہمیں دین عطا فرما. اے اللہ ہمیں قرآن کا علم عطا فرما, حدیث کا علم عطا فرما. اے اللہ ہمیں علم نبوت عطا فرما. اے اللہ نور نبوت عطا فرما. اے اللہ اپنی معرفت عطا فرما, اپنا قرب عطا فرما. اے اللہ ہمارے دل کو ایسا بنا دے کہ ہم آپ کا نام لیں تو لطف آئے, اگر آپ کا نام نہ لے تو برا معلوم ہو. اے اللہ ہماری زبان کو بھی ذاکر بنا دے, ہمارے قلب کو بھی ذاکر بنا دے, ہماری نگاہ کو بھی ذاکر بنا دے. اے ہمارے پروردگار ہمیں مسجدوں کو آباد کرنے والا بنا دے, دین کا سچا خادم بنا دے, علم کا سچا خادم بنا دے. اے اللہ ہمارے شر سے دوسروں کی حفاظت فرما, دوسروں کے شرور سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ رمضان کے بقیہ ایام کی پوری پوری قدر کی توفیق نصیب فرما دے. اے اللہ ہمارے روزوں کو, تراویح کو, قرآن کو, ذکر و تسبیحات کو اے اللہ اپنے دریائے کرم سے قبول فرما, اخلاص کی دولت عطا فرما. اے اللہ مزید کی توفیق نصیب فرما. ہر شر سے, ہر بلا سے, ہر بیماری سے, ہر وبا سے
ہمارے تمام بھائی بہنیں اور تمام امت مسلمہ کی حفاظت فرما، جو بیماری میں مبتلا ہیں انہیں شفا اور صحت کاملہ نصیب فرما۔ اے اللہ جو بوڑھے ہو گئے، کمزور ہو گئے، اے اللہ اب ان سے دین کے اعتبار سے زیادہ محنتیں نہیں ہوتی، اے اللہ ان کو بے انتہا قبول فرما، ان کے تھوڑے عمل کو بھی اے اللہ آپ چاہے تو بہت بڑا بنا سکتے ہیں، اے اللہ ان کے عمل کا انہیں پورا پورا اجر عطا فرما۔ اے ہمارے پروردگار، ہمارے بہت سے بھائی جیلوں میں ہیں، سلاخوں میں ہیں، اے اللہ باعزت ان کی رہائی کی سبیل پیدا فرما، باعزت ان کی رہائی کی سبیل پیدا فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے دریائے کرم سے قبول فرما۔ رحمت للعالمین شفیع المذنبین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو خیر قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔